میزان اور صراط کا بیان ہے آج۔ حضرت حسن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں جہنم کو یاد کر کے روئی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہو یا بھاری ہے۔ نام اعمال کے اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ اور جب پل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میں پل صراط پر آپ کو نہ پا سکوں تو پھر آپ کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے حوض کوثر کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے پل صراط پہ تلاش کرنا، اور دوسرا میزان کے وقت، اور تیسرا حوض کوثر کے وقت۔ ان تینوں کے اندر حکمت یہ ہے کہ پل صراط پر اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تاکہ ان کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے امتی صحیح طریقے سے گزر جائیں۔ اور میزان کی اس وقت اس لیے کھڑے ہوں گے تاکہ ان کی نیک اعمال کم پڑیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اضافہ فرما دیں۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو رکھے جا سکیں گے۔ تب فرشتے عرض کریں گے اللہ اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے عرض کریں گے سبحانک ما پاک ہے تو، ہم تیری کما حق و عبادت نہیں کر سکے۔ اور پل صراط رکھا جائے گا جو استرے کی دھار جیسا ہوگا، جو استرے کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے اسے کون عبور کرے، کون پار کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا میری مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری کما حق و عبادت نہیں کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے، اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو اچک لے جائے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گرے گا، اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے، بعض اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پا لیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے۔ پھر ان سب کے آخر میں ایسا آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا، تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا تو رب العزت ہے، مجھ سے مزاح کرتا ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا تمنا تو کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنا پوری ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی بروز محشر کہ میزان پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، وہ پتلی تلوار کی طرح ہوگا، وہ پتلی تلوار کی طرح ہوگا، ایک پل ہوگا ایک، اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے، اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے جائے گی۔ اور رکھا کس چیز کے اوپر جائے گا؟ جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اور آپ نے کل پڑھا تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں؟ اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا جس سے وہ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا جس سے وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا جس سے وہ سیاہ ہو گیا۔
اتنی شدت کے بعد، اتنی سخت ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر رکھا کیا جائے گا؟ تلوار سے زیادہ باریک چیز، تلوار سے زیادہ باریک ہوگی، پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی جو پھسلنے کی جگہ ہوگی، اور اس کے باوجود اتنا جہنم کا اس پر عذاب ہونے کے باوجود اس پر کانٹے بچھے ہوں گے، اس پر پل صراط کے اوپر کانٹے بچھے ہوں گے، جس سے لوگ اس جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان میں سے جو جس طریقے سے عمل کرے گا دنیا کے اندر، جس نے جس طریقے سے اپنی تیاری کی رکھی ہوگی، اسے اسی کے اعتبار سے اس کا رزلٹ ملے گا۔ جس نے خوب زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، وہ بجلی کی طرح، ان سے کم ہوا کی طرح، ان سے کم گھوڑوں کی طرح، ان سے کم درجات والے گرتے پھرتے لوگوں کی طرح، اس طریقے سے لوگ دھیرے دھیرے کر کے اپنے میزان کو پار کریں گے۔ روایت حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، کیا فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے انہیں جھڑک دیا؟ تو وہ بولی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثُمَّ نَنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالمین کو گرا ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میزان عمل ہوگا، جب پل صراط عبور کیا جا رہا ہوگا تو اس سے نجات وہی پائیں گے الذین اتقوا، جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوں گے، نجات وہی پائیں گے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور اس میں ظالمین کو چھوڑ دیا جائے گا گرا ہوا جہنم کے اندر۔ جناب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جماعت نے ورد کے معنی میں اختلاف کیا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ اس میں مومن داخل نہیں ہوں گے، بعض نے کہا ہے کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر انگلیوں کو کانوں کے قریب لے جا کر کہا، یہ دو بہرے ہوں گے۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ در سے مراد دخول ہے، کوئی نیک اور برا باقی نہیں رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے، تب وہ جہنم مومنوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس آگ یا جہنم کے لیے آپ نے فرمایا مومنین کی سردی کی وجہ سے فریاد نکلے گی، اور لوگوں کو نجات دے گی جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور ظالمین کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گی۔ روایت ہے کہ لوگ جہنم میں وارد ہوں گے اور اپنے اعمال کی بدولت اس سے نکلیں گے، پہلے بجلی کی چمک کی طرح، پھر ہوا کی طرح، پھر گھڑ سوار کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، اور پھر پیدل چلنے والے کی طرح وہ لوگ گزریں گے۔ تو میزان اور صراط، میزان کہتے ہیں میزان، جہاں کہتے ہیں میزان تولنے کو کہتے ہیں، ترازو کو، میزان ایک ترازو ہے جس کے اوپر ہمارے اور آپ کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ اب جس اعتبار سے ہم نے اپنے نام اعمال کیے ہیں، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسی کے سبب سے اللہ رب العزت ہم اور آپ کو جنت یا جہنم کا ہمارے لیے فیصلہ ہو سکے گا۔ اور پل صراط، پل یہ ایک جہنم کی وادی ہے، اس کے اوپر سے ایک یہ پل رکھا جائے گا جو تلوار سے زیادہ باریک ہونا ہے، اس سے زیادہ سخت ہونا ہے، اور اس کے اوپر جہنم کے کانٹے بچھے ہوئے ہوں گے، اس پر سے ہم اور آپ سب کو پار کرنا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان کے بارے میں غور و فکر کیا کریں، میزان کے بارے میں بھی، پل صراط کے بارے میں بھی، اور جہنم کے بارے میں بھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام در باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم عطا فرمائے۔ یا مالک ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ عطا فرما، یا مالک ہم سب کو تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما، یا مالک ہم سب کو شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔